السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان ہٹلر بننا چاہتے ہیں، کیا ان کا ہٹلر بننے کا خواب پورا ہوگا؟ عامر بننے کی تو کوشش کی تھی اور قوم نے عمران خان صاحب کو باہر پھینک دیا۔ ظاہر ہے سیاسی قوتیں قوم کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ اب خان صاحب ہٹلر بن رہے ہیں، اپنی نئی فورس تیار کر رہے ہیں۔ ہٹلر بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کرنا تھا، لانگ مارچ سے یو ٹرن لے لیا۔ لانگ مارچ کو حقیقی آزادی مارچ کا نام دے کر اسلام آباد تک محدود کرنے کا اعلان کیا۔ اب عمران خان صاحب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ جو آخری کال تھی، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں آخری کال دوں گا، اس آخری کال سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب ایک نئی فورس تیار کر رہے ہیں عمران خان صاحب، حملہ کرنے کی، پاکستان کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے، یا کوئی اور مقصد ہوگے پتہ نہیں، لیکن وہ جو اسٹائل ہے وہ ہٹلر والا ہے۔ خان صاحب کا انداز سیاست ہٹلر والا ہے۔ ہٹلر کی طرح غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ایک پوری کی پوری نسل کو گمراہ کر کے اپنے آگے لگایا ہوا عمران خان صاحب نے۔ اب ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، پشاور سے ہے، جہاں عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے جتھے تیار کر رہے ہیں اور جتھوں سے حلف لیا جا رہا ہے۔ اب حلف میں جو ہے بیسیکلی جو پردہ ہے وہ آئین کا ہے۔ آئین کی آڑ میں عمران خان صاحب، یا آئین کی پاسداری کی آڑ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک قوت، ایک فورس تیار کر رہے ہیں، ایک پرائیویٹ ایک فورس جس کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو حلف لیا جاتا ہے، یا جس طرح خان صاحب کا اسٹائل ہے، جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اعلان کرتے رہے ہیں پشاور میں کھڑے ہو کر کہ اگلی بار میں پرامن نہیں آؤں گا، یا پشاور میں کھڑے ہو کر ان کے وزیر اعلیٰ جو محمود خان صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی اگلی بار جب ہم آئیں گے 25 مئی کے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد، اگلی بار جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنے جتھوں کے ساتھ آئیں گے، ہم اپنی فورسز کے ساتھ آئیں گے، سرکاری فورسز کے ساتھ۔ تو سرکاری فورسز کے علاوہ اب عمران خان صاحب جو ہے پرائیویٹ فورسز تیار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی جو میری پہلے والی ویلاگ تھا میرا، اس میں میں آپ کو بشیر میمن صاحب کا ایک انٹرویو میں نے کیا، وہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوا ہوں۔ اس میں جو بشیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کیمرے پر کی جا سکتی ہیں عمران خان صاحب کے متعلق۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے انکشافات ہیں جو آف کیمرہ بشیر میمن صاحب، یا پچھلے دنوں ہم اسلام آباد گئے تھے، وہاں جو لوگ ہمیں ملے جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی بھی تھے، جن کو عمران خان صاحب ہر میٹنگ میں ساتھ بلا کر بٹھا دیا کرتے تھے، ایسی شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ جو عمران خان صاحب کے معاملات بہتر کرواتے تھے، ایسی شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ خان صاحب کی شخصیت کے متعلق، خان صاحب کی سیاسی نظریہ، خان صاحب کا سیاسی انداز فکر، حکومت کس طرح کرنی چاہیے، آمریت کس طرح مسلط کرنی چاہیے، اور پھر اخلاقیات جس کے متعلق عمران خان صاحب کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ خان صاحب اخلاقیات اپنی ذات کے متعلق، عمران خان صاحب کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ تو بشیر میمن صاحب کا جو میں نے آپ کو انٹرویو سنوایا تھا، اس سے پہلے میں نے جب انویسٹیگیشن کی تھی، وہ ہیکر نے جو طرح طرح کے انکشافات کیے، وہ 24 نے اور اپنا اخبار اور چینل نے وہ ہیکر کے انکشافات آن ایئر کیے تھے، اس میں باقی باتوں کی تو تصدیق نہیں ہوئی، لیکن میمن صاحب کے متعلق جو انکشافات تھے اس کی کچھ تصدیق، جزوی تصدیق کہہ لیجئے کہ وہ ہوئی۔ وہ یہ کہ میمن صاحب کو واش روم تک تو لے کر جایا گیا تھا، لیکن واش روم میں بند نہیں کیا گیا تھا۔ بس اصل میں تو واش روم میں بند عمران خان صاحب ہو گئے تھے بشیر میمن کے ڈر سے۔ جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر شاؤٹ کیا تھا، خان صاحب کو دھمکیاں تو نہیں دی تھی، گالیاں تو بعد میں باہر نکل کر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دی تھی، منہ پر نہیں دی تھی، لیکن مریم نواز کو انہوں نے جو گالی دی تھی وہ بھی انہوں نے، میمن صاحب نے مجھے بتائی کہ وہ گالی تھی کیا۔ ظاہر ہے میں ایئر نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان صاحب، عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے لیے گالی کس نہج پر، کیا ہوتا ہے، کیا گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، وہ میں اس کا خود گواہ ہوں، کیونکہ میرے سامنے عمران خان صاحب نے، جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے اس وقت اپنے مخالف سیاستدانوں کے بارے میں، وہ مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، آف کیمرہ گپ شپ جو ہوتی تھی اس میں۔ تو بہرحال یہ جو انداز ہے، میں بیسیکلی جو بات بشیر میمن کی بات اور عمران خان صاحب کے ہٹلر بننے کا جو خواب ہے، اس کو میں اس لیے ملا رہا ہوں، اس لیے جوڑ رہا ہوں آپس میں، کیونکہ جو فاشسٹ ہوتا ہے، ہٹلر فاشسٹ تھا، جو فاشسٹ ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، وہ طاقت حاصل اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر کھوکھلا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر حملے ہی اس لیے کرواتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہی اس لیے ہے، لوگوں کو جیلوں میں بند اس لیے کرواتا ہے کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جو ریاست کی طاقت ہوتی ہے پہلے وہ حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اور پھر وہ باقی، ورنہ پھر ہٹلر کی تو کہا جاتا ہے خودکشی کی تھی نا، تو یہی ہوتا ہے، لوگ وہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آمر بن جاتے ہیں،
اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قوت جو ہے وہ لوگوں کے لیے استعمال ہو، ریاست کی قوت، ان کی طاقت وہ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو انداز ہے، اب یہ جو حلف لے رہے ہیں عمران خان صاحب پشاور میں، پشاور کی تنظیمی ان کا اجلاس تھا، اس حلف میں یہ ہے کہ جی ہم، اب خود بھی عمران خان صاحب نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے وہ ہٹلر کے اسٹائل میں یوں کر کے، اور اب لوگ ظاہر ہے ہٹلر کی وہ والے لوگوں سے حلف لینے والی تصویریں بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں، تاریخ ہے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ ہٹلر کے اسٹائل میں عمران خان صاحب نے سیاست کی ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کو اتنا پروپیگیٹ کیا ہے کہ پھر خان صاحب کو خود بھی یقین ہو چلتا ہے کہ میں نے جو یہ بات کر رہا ہوں یہ سچ ہے، یعنی اتنا جھوٹ بولتے ہیں عمران خان صاحب۔ ابھی ان کا انٹرویو ہوا ہے، اس میں دیکھیں کتنے عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو خیر، تو خان صاحب جو ہیں وہ حلف لے رہے ہیں، اور حلف لیتے ہوئے، حلف جو ہے وہ خود بھی لے رہے ہیں، ان سے شاہ فرمان حلف اٹھوا رہے ہیں سب سے، اور حلف کی یہ ہے کہ جی ہم حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے، نہیں اس سے پہلے ہم آئین کی پاسداری کے لیے جدوجہد کریں گے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے، کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی حقیقی آزادی ہے کیا؟ بیسیکلی چیز تو یہ ہے نا، اب سارے جھوٹ عمران خان صاحب کے تو ہو گئے ننگے، ہر ایک بات۔ وہ جو سائفر تھا، سائفر کی کہانی کیسے کس طرح بنائی گئی، اس کے پیچھے ڈرامہ کیا تھا، اس کے پیچھے دھوکہ کیا تھا، اس کے پیچھے مکاری کیا تھی، وہ ساری سامنے آ گئی ہے۔ میں کئی بار عمران خان صاحب کے متعلق مکاری کا لفظ استعمال کر چکا ہوا ہوں۔ وہ جو آڈیو آئی ہے، جس آڈیو میں عمران خان صاحب اور ان کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں اعظم خان صاحب، وہ جو گپ شپ کر رہے ہیں، وہ مکاری اس کو کہتے ہیں، چالاکی اس کو کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے ان کے ہاتھ لگی ہے، اور وہ چیز اس میں پاکستان کے ساتھ ایک نارمل جو کنورسیشن ہوتی ہے ملکوں کی، وہ ہے اس کو، کیونکہ ایسے وقت میں آئی ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو اس کو عمران خان صاحب ایک سازش بنا کر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور پھر کھیلتے کیا ہیں؟ حلف کیا لے رہے ہیں لوگوں سے؟ آئین کی پاسداری کا۔ آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے؟ آئین پاکستان ہے، آئین پاکستان کے مطابق لوگوں نے ووٹ کے ساتھ حکومت منتخب کرنی ہے، اور ووٹ کے ساتھ منتخب ہونے والی حکومت کو ووٹ کے ذریعے گرایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے منتخب پولیٹیکل لیڈرشپ کو لوگوں کے ووٹ کے ذریعے مسترد کیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین میں بھی نہیں ہے، اور دنیا کے کسی جمہوریت میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ مگر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو منتخب کروانے کی، اب وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے تو ISI اور فوج نے بنایا، اپنے آپ کو منتخب کروانے کے لیے عمران خان صاحب نے غیر آئینی راستہ اختیار کیا، RTS بٹھوائے۔ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے غیر آئینی راستہ اختیار کیا، نواز شریف کو نااہل کروایا۔ ظاہر ہے وہ ایک ارینجمنٹ تھا، وہ سارا ارینجمنٹ ریورس ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد منتخب ہو گئے۔ خان صاحب کو ہٹانے کے لیے سیاسی قوتوں نے، ان کے اندر جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI اور دیگر قوتیں تھیں، ان کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا۔ مسلم لیگ نون اور JUI وغیرہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے لانگ مارچ کے ذریعے وہاں جا کر عمران خان کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے ذریعے گرانا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی تھی نہیں، طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ تو تحریک عدم اعتماد کے طریقے پر پوری سیاسی قوتوں نے اختلافات کے بعد اتفاق کیا، اور تحریک عدم اعتماد آئی، اور تحریک عدم اعتماد آئینی طریقہ تھا۔ عمران خان صاحب نے اس آئینی طریقے کو 3 اپریل کی غیر آئینی رولنگ کے ذریعے، یعنی آئین توڑا۔ اب حلف کیا لے رہے ہیں کہ جی آئین کی پاسداری کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، یہ آئین کی پاسداری نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ایسے جتھے تیار کر رہے ہیں، جو جتھے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے کرنے والے ججوں کے اوپر بھی پلپیں گے، ان پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، جس طرح عمران خان کے سیاسی مخالفین کے اوپر حملہ آور ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کل پرسوں ہوا AJ کے، کل آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، سڑکوں پر جو کچھ ہوتا ہے، عمران خان کے مخالف TV چینلز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی مخالف نہیں، تنقید کرنے والے، مخالف TV چینل تو ہوتے نہیں ہیں، خان صاحب پر تنقید کرنے والے TV چینلز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اٹیک ان کے اوپر سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، تو آئین کی پاسداری نہیں ہے۔ تو آئین کی پاسداری بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس کی اوڑ لے کر، اس کے اوپر، اس کی کیا، مجھے لفظ نہیں آ رہا، اس کے پیچھے چھپ کر، اس کو ڈھال بنا کر، آئین کی پاسداری کو ڈھال بنا کر عمران خان صاحب بنیادی طور پر پاکستان میں شخصی حکمرانی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں خان صاحب کہ پاکستان میں جس عامر نے عمران خان صاحب کو کندھے پر بٹھا کر وزیر اعظم بنانا تھا، جب اس کو بھی احساس ہو گیا کہ عمران خان ایک سیٹ والے بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی پھینک دیا تھا ان کو۔ لیکن اس عامر کو، اس سے پہلے جس عامر کی تعریف عمران خان صاحب کرتے ہیں، ایوب خان،
اس کے بعد جس عامر کی تعریف عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ضیاء کے زمانے میں تو پاکستان ترقی کر رہا تھا، 80 تک پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس کے بعد یہ 2 خاندان آئے تو پاکستان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو اس عامر کو بھی لوگوں نے نہیں قبول کیا۔ پاکستان کی قوم نے 4 باوردی عامر بھیجے ہیں گھر، کوئی عامر اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے نہیں گیا۔ کسی کے خلاف لوگوں نے تمام شدید ترین تحریکیں چلائیں۔ ضیاء الحق کے خلاف جو تحریک چلی وہ دنیا کی جو عامروں کے خلاف جو چلنے والی تحاریک ہیں ان میں نمایاں تحریکوں میں سے ایک ہے۔ تب تو عمران خان صاحب ضیاء الحق کے لاڈلے تھے، تب تو عمران خان صاحب کو پالا جا رہا تھا، بڑا کیا جا رہا تھا، ان کے متعلق اخبارات میں ہیڈ لائنز لگائی جاتی تھی، عمران خان کے لیے دعائیں کروائی جا رہی ہوتی تھیں۔ تو وہ تحریک، وہ جو ایم آر ڈی تھی، اس میں جس طرح لوگوں نے آمریت کا، ریاستی جبر کا مقابلہ کیا تھا، اس سے پہلے ایوب خان کی آمریت، اس کا جس طرح لوگوں نے مقابلہ کیا تھا، پھر مشرف کی آمریت کا لوگوں نے جس طرح مقابلہ کیا تھا، وہ تھی آئین کی پاسداری۔ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے، اب بھی کہا، کل بھی کہا، آج بھی کہا، پرسوں بھی کہا، انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرلز جو ہیں میری مدد کریں مجھے اقتدار میں لانے کے لیے اور میرے مخالفین کو حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے۔ تو یہاں آئین کہاں آ جاتا، مطلب آئین کدھر ہے اس میں، آئین کی پاسداری کہاں ہے اس میں؟ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں بات، مریم نواز کو، آصف زرداری کو، بلاول بھٹو کو، نواز شریف کو، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، شہباز شریف کو مجھے راستہ دینے کے لیے جیلوں میں بند رکھا جائے، اس میں آئین کہاں آ جاتا ہے؟ تو خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہٹلر بننا چاہتے ہیں، ہٹلر کی طرح مسلسل پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا۔ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان سے سوال ہوا تھا، پوڈ کاسٹ کیا تھا انہوں نے، ان سے سوال ہوا تھا کہ جی یہ آپ کے فون ٹیپ وغیرہ ہوتے ہیں، ایجنسیاں فون، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی فون تو ایجنسیاں ٹیپ کریں گی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے سے پہلے، دیکھیں میرا فون ٹیپ کرتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بل کلنٹن اور فلاں فلاں امریکی جو صدور ہیں ان کے سی آئی اے وغیرہ ان کے فون ٹیپ کرتی ہیں، وہ کریں گی کیونکہ ان کو سیکیورٹی درکار ہوتی ہے۔ اب جب فون ٹیپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کا ہٹلر کی طرح کا جو پروپیگنڈا تھا، بیٹا ارسلان میرے خلاف یا عمران خان کے خلاف یا فرح گوگی کے خلاف جو میڈیا میں لوگ جو کرپشن کی کہانیاں کریں گے ان کو غداری سے جوڑ دو، یہ فرح اپنا بشرا بی بی کی آڈیو ٹیپ تھی نا۔ پھر لیٹس پلے ود اٹ، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں سائفر کے ساتھ۔ جب وہ عمران خان صاحب کا ڈرامہ جب وہ پکڑا گیا تو اس پر بھی کیا ہوا، اس پر عمران خان صاحب نے وہ آڈیو جب پکڑی گئی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے، جی بالکل سیکیورٹی بریچ ہے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کی فون ٹیپ کرنا، سیکیور لائن ٹیپ کرنا، یا شہباز شریف وزیر اعظم ہو ان کی سیکیور لائن ٹیپ کرنا سیکیورٹی بریچ ہے۔ مگر بشرا بی بی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے مخالفین کے خلاف غداری کا پروپیگنڈا ڈیزائن کر رہی ہوں، عمران خان صاحب اپنے مخالفین کے خلاف چھر پسندی پھیلا رہے ہوں، مذہبی الزامات عائد کر کے یا ان کے خلاف مذہبی ٹرینڈ چلوا کر، چاہے پھر وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے ان کے سیاسی مخالفین ہو، ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں کریں، تو یہ اسٹائل ہے ہٹلر والا۔ تو اب ہٹلر کے اسٹائل میں عمران خان صاحب نے سیاست کی، جھوٹ بولا، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا، اب ایک جتھے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سامنے سے، جب تک اب عمران خان صاحب کے ساتھ جتھے ہوں گے نا، کوئی 10-15 ہزار 20 ہزار لوگ عمران خان کے آگے ہوں گے، اور عمران خان تک آنے سے پہلے ریاست جو ہے وہ تھک جائے گی یا ریئلائز کر لے گی کہ یار اب بہت ہو گیا، تو تب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، ورنہ پیچھے ہی رہیں گے۔ وہ میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں نا، جو حملہ آور ہوتے ہیں، جو پرانے زمانے میں ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کر آیا کرتے تھے حملہ آور، وہ خود پیچھے ہوتے تھے، آگے تو پھر پیادے ہوتے تھے نا، پیادے گھڑ سوار، اور خود ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو خان صاحب کا ہاتھی تو خان صاحب کا کنٹینر ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بھی وہ والی قوت، وہ والی فورس مل نہیں رہی، اس وجہ سے روزانہ کہتے ہیں آخری کال دوں گا، تیاری کر لیں میں آ رہا ہوں۔ اب کچھ دن پہلے کہا گیا 7 دن کے بعد لانگ مارچ کرتے ہیں، پھر لانگ مارچ یہ کہہ کر کے جی 12 ربیع الاول کے بعد ہوگا، یعنی 10 اکتوبر کے بعد کم از کم۔ تو 10 اکتوبر کے بعد بھی کہا گیا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، حقیقی آزادی مارچ ہوگا۔ اب حقیقی آزادی مارچ پر عمران خان صاحب نے، وہ جس کو آخری کال کہہ رہے تھے، اور کئی بار کہا کہ جی یہ کال آخری ہوگی اور اس کے بعد کوئی کال نہیں ہوگی، اس کے بعد ختم، اس کے بعد واپسی نہیں ہوگی، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اب جب ان کو اندازہ ہو گیا ہے، ان کو احساس ہو گیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مجھے گلے پڑ سکتی ہے،
تو اب عمران خان صاحب نے یو ٹرن لینے کی تیاری کر دی ہے، حقیقی آزادی مارچ سے بھی اور آخری کال سے بھی یو ٹرن لینے کی تیاری کر دی ہے۔ کل موحد پیرزادہ صاحب کو بیٹھ کر انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم یہ تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد آنے کی، اور اس کے بعد ہمارے اور بھی پروگرام ہوں گے، اور یہ تحریک ہے اور یہ تحریک حقیقی آزادی لینے تک جاری رہے گی۔ یعنی عمران خان صاحب نے ٹارگٹ بنایا تھا۔ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بہت کامیاب جا رہے ہیں، تو میرا ایک سادہ سوال ہوتا ہے، میں ویلاگس میں بھی یہ سوال کر چکا ہوں، ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں سادہ سا، کہ عمران خان صاحب نے مارچ سے تحریک شروع کر رکھی ہے، جب حکومت میں تھے اس وقت سے۔ خان صاحب اس وقت سے اب تک 5-6 مہینوں میں کوئی ایک اچیومنٹ ان کی ہوئی ہو، ایک اچیومنٹ 17 جولائی کی ضمنی انتخابات میں کامیابی کے علاوہ، اور وہ کامیابی بھی مسلم لیگ نون کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب اس وقت بھی اگر مسلم لیگ نون اپنے اتحاد کے ساتھ اور اپنے پورے زور کے ساتھ انتخابات لڑتی اور ان کے گھر کے اندر اتنی بہت کھچڑی نہ پکی ہوتی جو اب جا کر نواز شریف صاحب نے کنٹرول کر لی ہے، تو جس طرح آپ دیکھیں نا ڈار صاحب کے آتے ہی ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا، یہ کام مفتاح کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ ڈار صاحب کو لانا تھا، کیونکہ مطلب بہرحال تو اس پر کبھی کبھی تو وہ الیکشن بھی مسلم لیگ نون اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے اختلافات کی وجہ سے آ رہی تھی، تو کوئی کامیابی عمران خان صاحب کو نہیں ملی۔ جب کامیابی نہیں ملی تو خان صاحب کتنے ایک مقبول ہو گئے، کتنے ایک کامیاب سیاستدان ہوئے۔ اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح ان کو اسٹیبلشمنٹ گود میں لے لے، اسٹیبلشمنٹ دوبارہ نیپیاں بدلنا شروع کر دے، تو پھر ان کو تاکہ دوسری اپنی تگودو کرنی نہ پڑے، کوئی قربانی نہ دینی پڑے، سڑک پر آنا نہ پڑے، لیکن آنا پڑے گا اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی وہ اپنے اہداف حاصل کریں، تو اب ان کے پاس سوائے لانگ مارچ یا ایجیٹیشن کے اور کوئی راستہ نہیں، اور ایجیٹیشن بغیر کسی سہاروں کے عمران خان صاحب کر نہیں سکتے۔ آخری چیز جو میں ہمیشہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کریں گے یا کوئی بڑی تحریک چلائیں گے تو سسٹم آٹو پر لگ جائے گا اور عمران خان کے خلاف ریئیکٹ کرے گا سسٹم۔ آج اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد اٹھنے والی تباہی تیار کھڑی ہوئی ہے، جس میں اموات سیلاب سے زیادہ ہوں گی، کہیں زیادہ ہوں گی، بیماریاں، بھوک، ننگ، افلاس۔ اقوام متحدہ نے دنیا کو کہا ہے کہ جی پاکستان کی امداد بڑھا دے، پاکستان کی مدد کرے زیادہ، اور ایسے میں اگر عمران خان صاحب ایک جتھا لے کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے یا ایک نئی تحریک اٹھائیں گے تو سوچیں کہ سسٹم کس طرح اس چیز کو برداشت کر سکے گا۔ یہ چیزیں عمران خان صاحب کے نظر میں بھی ہے، اس لیے عمران خان صاحب لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو انہوں نے مداری کی طرح اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن جو بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس دوران یہ کوشش کریں گے خان صاحب کہ کسی طرح کوئی جتھے وتھے بن جائیں، کوئی طاقت مل جائے تاکہ ان کے پیچھے چھپ کر حملہ کر سکے۔ لیکن ظاہر ہے ریاست ہے، ریاست پر اس طرح حملہ ہوگا تو پھر ریاست اس طرح ریئیکٹ کرے گی۔ آج کے دور میں ہٹلر پیدا نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ دیکھیں ہٹلر بننے کی کوشش کر رہے تھے، فارغ ہو گئے، مودی ہیں فارغ ہونے والے ہیں، تو عمران خان صاحب فارغ ہو گئے، مزید فارغ ہو جائیں گے۔ ہٹلر کسی زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، آج کے اس جدید دور میں ہٹلر نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔